پاکستان کی لیڈرشپ جو باتیں کر رہی تھی امریکہ کے بارے میں، جتنی یہاں پہ اوفینسو سٹیٹمنٹس دی جا رہی تھی، جو کچھ ہو رہا تھا، اس کا رزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو کیا ہے لسٹ میں نام دیا ہے، اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ سینکشنز لگا سکتا ہے پاکستان کی فوج پر۔ پاکستان کی لیڈرشپ جو باتیں کر رہی تھی امریکہ کے بارے میں، جتنی یہاں پہ اوفینسو سٹیٹمنٹس دی جا رہی تھی، جو کچھ ہو رہا تھا، اس کا رزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے، جو امریکہ کے خلاف باتیں ہو رہی تھی۔ کیونکہ یہ جو انہوں نے ایک طرح سے ایک پابندی لگائی ہے پاکستان کو، انہوں نے ایک لسٹ ہوتی ہے جس کا نام ہے چائلڈ سولجر پریونشن ایکٹ CSPA، کہ اگر فوج میں 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو اگر آپ ہائر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو امریکہ نے سن 2010 سے یہ ایک لسٹ بنانی شروع کی ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان اور ترکی کو اب شامل کر لیا ہے کہ جی جو سال تھا یہ 31 مارچ 2021 کو ختم ہوا، اور 1 اپریل 2020 کو یہ جو شروع ہوا، اس میں ترکی اور پاکستان کی جو فوجیں ہیں انہوں نے کم عمر لوگوں کو، بچوں کو بھرتی کیا، جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اور ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے امریکہ نے۔ پھر جو بھی اس لسٹ میں آتا ہے اس کے اوپر سینکشن لگائی جاتی ہیں، فوج کے اوپر سینکشن لگائی جاتی ہیں۔ اور وہ سینکشن کیا ہے کہ جو پیس کیپنگ زیادہ تر جو پروجیکٹس ہوتے ہیں جہاں پر دنیا کے مختلف ممالک میں، افریقہ میں جہاں پہ کانفلکٹ چل رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ پیس کیپنگ فورسز جاتی ہیں، یعنی دنیا کے دوسرے ممالک کی فوج جاتی ہے وہاں پر امن بحال رکھنے کے لیے، تو اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فوج کے کچھ لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو جو ان کی جو سیلری ہے، ان کی جو مراد ہیں، یہ ایک طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ کسی فوج کے لیے بھی یہ ایک لوکریٹو قسم کی یہ ایک فیسلٹی ہے۔ پاکستان نے اس وقت تقریباً 7,000 پاکستان کے ٹروپس ہیں، فوجی، جو مختلف افریقہ میں ادھر ادھر مختلف جو ممالک ہیں وہاں پر وہ سرو کر رہے ہیں پیس کیپر کے طور پر، اور ان کی بڑی اپریسیشن ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے میری ٹائم، یہ جو سمندروں میں سیکورٹی ہے، اس میں پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ نمبر 1 یا نمبر 2 پہ آتا ہے پاکستان۔ تو لیکن یہ ظاہر ہے جب آپ یونائٹڈ نیشن کے لیے جا کے سرو کرتے ہیں تو پھر تنخواہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن ہی وہاں سے ملتی ہے، اور کچھ مراد اور وہ تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو 2-3 سال کا وہ ٹینیور مل جائے تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا ونڈ فال ہوتا ہے، آپ کے لیے ایک جو لوگ کام کر رہے ہیں فوج میں جو ہیں ان کو وہ بڑی اس کا انتظار بھی کرتے ہیں، اور یہ اس سے وہ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، اور ان کے مالی حالات بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو کیا ہے لسٹ میں نام دیا ہے، اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ سینکشنز لگا سکتا ہے پاکستان کی فوج پر، اور یہ جو پیس کیپنگ کے ہمارا مشن ہے وہاں پر ہماری فوج پھر نہیں جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، میں ذرا پہلے اور بتاتا جاؤں۔ جو 2021 کی CSPA لسٹ ہے، اس میں افغانستان، برما، کانگو اور ایران، عراق، لیبیا، مالی، نائجیریا، پاکستان، صومالیہ، ساؤتھ سوڈان، سیریا، ٹرکی، وینزویلا، یمن، میجورٹی اس میں مسلم ممالک ہیں جن کو ڈالا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے مسلم ممالک میں اس وقت وہ جہاد چل رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو بیسیکلی امریکن ایڈمنسٹریشن نے ان جو ممالک ہیں ان کو اس لسٹ میں ڈالا ہے۔ اب دیکھیے امریکہ کی ٹیکٹک ہے، ظاہری بات ہے کہ جب ہماری لیڈرشپ یہاں پہ کھڑی ہو کے باتیں کرے گی، نعرے مارے گی اور کہے گی امریکہ کے خلاف باتیں کرے گی، تو وہ آپ کو کچھ اور طریقے سے نہیں پنش کریں گے، وہ اس طریقے سے آپ کو پنش کرتے ہیں کہ وہ جیسے فار ایگزامپل یہ چائلڈ سولجرز پروٹیکشن ایکٹ ڈال دو جی، اس میں پاکستان کو ڈال دو۔ اب اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ کے اوپر کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کے اوپر سینکشنز لگ سکتی ہیں، آپ کی ملٹری ایڈ کے اوپر سینکشنز لگ سکتی ہیں۔ جو ملک ہے جیسے پاکستان ہے، پاکستان پیس کیپنگ مشنز میں میرا خیال ہے بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، اور پیس کیپنگ مشن UN کے پیس کیپنگ مشن میں اگر آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو دیٹ از بیسیکلی نون ایز اے کنٹریز سافٹ پاور، although it comes from the military but it is a soft power۔ اب یہ لسٹ جو انہوں نے دوبارہ ریوائز کی اور اس لسٹ میں انہوں نے پاکستان کو ڈال دیا ہے، اور یہ جو تقریباً یہ 14 سے 15 ممالک انہوں نے ڈالے ہیں، اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ ممالک ہیں جو اس وقت انکلوڈ ہیں۔ اب دیکھنا جائے کہ یہ بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں۔ ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ ایسا بندہ جو 18 سال سے اس کی عمر کم ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے
किसी नॉन स्टेट एक्टर में हिस्सा ग्रुप में हिस्सा ले रहा है, या वो कुक है, वो पोर्टर है, वो मैसेंजर है, वो मेडिकल के रिलेटेड है, वो गार्ड है, वो सेक्स स्लेव है, और वट एवर कैपेसिटी वो जो है वो कर रहा है। अब अगर इस तरह की उन्होंने डाला है, हमें वो पनिश कर सकते हैं, क्योंकि वो टर्की की देखें, अमेरिका की स्ट्रैटेजी देखें, हमें कह रहे हैं अफगानिस्तान में हमारी मदद करें इंटर अफगान डायलॉग के लिए, तालिबान को टेबल पे लाने के लिए, उधर से टर्की को कह रहे हैं कि हम दोहा से जो अफगान पीस प्रोसेस है उसको उठा के टर्की लेके जाना चाहते हैं, हमारी मदद करें, और दोनों को इस लिस्ट में डाल दिया, दोनों को इस लिस्ट में डाल दिया, दोनों से मदद मांग रहे हैं। वैसे फोन्स करते हैं जनाब के, लेकिन इधर सो ये क्यों कर रहे हैं? ये बेसिकली ये सिग्नलिंग है, ये वो मुस्तकबिल की सिग्नलिंग है जो अमेरिका में दे रहा है। अब हमारे सियासतदान जो है वो तो बैशिंग कर लेंगे, हम एंटी अमेरिका बैशिंग करेंगे, कहेंगे जी देखो अमेरिका को हम क्या समझते हैं, अमेरिका को हमें कोई एड नहीं चाहिए। कल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल रहे थे यहाँ पे कोई मर नहीं रहा, आपके फोन का कोई इंतजार नहीं कर रहा, हमें डू मोर कहना है तो जो ना फोन करें आप, यहाँ पे किसी का कोई इंतजार नहीं हो रहा। और वजीर आजम ने जिस तरह कल पार्लियामेंट में बातें की और अमेरिका के खिलाफ, और जो एक माहौल यहाँ पे बन रहा है, मेरा ख्याल है कि जो 18 साल पाकिस्तान ने इतनी सर्विसेज दी हैं अमेरिका को और वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ये सारी की सारी के डिविडेंड्स लेने का फायदा है। हमें डिविडेंड्स लेने पड़ेंगे चाहिए, ना कि हमें उसमें जो है वो मुखालफत की चीजों में करनी चाहिए। अगर हम इस तरह अमेरिका की मुखालफत करेंगे और बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे तो मुझे ऐसे लग रहा है हमारे लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। हमें क्या मिला 18 साल सर्विसेज दे दे के? हमारे फौजियों की जानें चली गई, हमारे सिविलियंस की जानें चली गई, हमारी अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, और आखिर में अमेरिका जाते जाते वही कर रहा है। इससे पहले मैं बता दूं, जब 1989 में कोल्ड वॉर तकरीबन खत्म हो गई थी, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो अमेरिका ने प्रेसलर हमारे ऊपर अमेंडमेंट लगा दी। सेनेटर उस वक्त लैरी प्रेसलर होते थे। उन्होंने क्या किया जनाब, उन्होंने कहा जी कि हमें अमेरिकी सदर बताए कि अगर पाकिस्तान जो है, क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन रखता है या उसके पास कोई ऐसी डिवाइस मौजूद है, अगर तो हमारा सदर हमें बताएगा और हमें सर्टिफिकेट देगा तो हम पाकिस्तान को जो है वो असिस्टेंस देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अभी भी इस तरह का काम कर रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट। पहले उन्होंने हमें छोटी छोटी लिस्टों में डाला, इंडिया को उन्होंने डाला अ कंट्री जहां पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको वीजे देने बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इनको वीजे नहीं देते, आप इंडिया में ये जो लोग हैं ये मॉनिटर करने आ ही नहीं सकते कि हमारी रिलीजियस फ्रीडम क्या है। सो ये एक चीज देखनी है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसके तहत जो बड़े बड़े जो मिलिट्री प्रोग्राम्स हैं जिसमें इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग है, एक्सेस डिफेंस आर्टिकल्स है, पीस कीपिंग ऑपरेशन है, ये जो है ये सारे पाकिस्तान इससे अफेक्ट हो सकता है। अब अगर पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत जो है वो लॉन्ग टर्म फैसले नहीं करती और जज्बाती फैसले करती है, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो ज्यादा जज्बाती फैसले करने पे यकीन रखती है, और जज्बाती फैसले इसलिए कर रही है, या तो अमेरिका की जो डिमांड्स हैं वो बहुत हाई हैं, या जो है वो समझते हैं कि पाकिस्तान को दबा के रखो, या हमारे लीडरशिप ये समझती है क्योंकि हमें इंगेज नहीं रहना अब अमेरिका के साथ, हमारे जो मामलात हैं वो ठीक नहीं हो सकते, हमें मजीद हमसे वो हमारे यहाँ वायलेंस बढ़ सकता है पाकिस्तान के अंदर अगर हम अमेरिका की जो है वो मदद करते हैं। तो इन सारी सिचुएशन में चीजें जो है वो बेहतर नहीं होंगी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को ये सूट करता है कि बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। ये जो पब्लिक डोमेन में आके आप नारे मारते हैं, पब्लिक डोमेन में आके आप एंटी अमेरिकनिज्म को हवा देते हैं, पब्लिक डोमेन में आके, पब्लिक फोरम्स पे आके, मीडिया पे आके, टीवी पे आके अवाम के अंदर एंटी अमेरिकनिज्म की वो करते हैं, उसकी एक कॉस्ट है। अगर तो स्टेट एंड नेशन इस कॉस्ट को बेयर करने के लिए तैयार है, हमारी लीडरशिप इस कॉस्ट को बेयर करने के लिए तैयार है, मुल्क को साथ में ला लिया तो ठीक है। अगर नहीं तैयार और अगर हम समझते हैं कि हमें इसका नुकसान होगा
تو پھر آپ دیکھ لیں. میں دیکھ رہا تھا ہمارے یہاں پہ جو سینیٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ دیکھیں واشنگٹن سے کال نہیں آنی ہے, ابھی ہمیں بیجنگ سے کال آنی ہے. دیکھیں اچھے ممالک وہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بیلنس رکھ کے چلتے ہیں. ہماری ریاست کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. اتنی مدد کر کر کے, امریکہ کی اتنی مدد کر کر کے, اور آخر میں آ کے پھر بھی ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں. مغرب پھر بھی مغرب ہے. چین بھلے جتنا مرضی پاکستان کا دوست ہو, ہمیں چین سے تعلقات اچھے طریقے سے قائم کرنے چاہیے, بڑی ترجیح دینی چاہیے, جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. ہمیں چین نے بڑا فائدہ دیا ہے اور مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن ابھی ہمیں دیکھیں انہوں نے اس لسٹ میں ڈال دیا ہے, ہمیں انہوں نے FATF میں رکھے رکھا ہے, ہمیں انہوں نے یہاں پہ بھی رکھے رکھا ہے. سو میرا خیال ہے کہ اور ہماری وہ انسلٹ بھی کر دیتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے. جب دل کرتا ہے جس مرضی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں, جب دل کرتا ہے انسلٹ کر دیتے ہیں, جب دل کرتا ہے وہ کہتے ہیں جی ابھی ہمیں آپ کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اگر آج امریکہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کولڈ وار کا ریپیٹ دوبارہ شروع ہو گیا ہے. اور کولڈ وار کا ریپیٹ دوبارہ اس لیے شروع ہوا ہے کہ وہ صرف اور صرف ہمیں سیکیورٹی لینس سے دیکھتے ہیں. میں نے بہت پہلے پڑھا بھی تھا, سنا بھی تھا کہ مغرب جو ہے اور پرٹیکولرلی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو سیکیورٹی کے لینس سے دیکھتا ہے, انڈیا کو وہ کلچرل لینس سے دیکھتے ہیں.